ایگزیکٹلی. سلمان فارسی فارس سے آئے تھے، تو فارس کلچر، ٹریڈیشن، ٹریڈ، ہر چیز میں بہت پیک پہ تھا. جیسے امریکہ، یورپ وہ ہمارے سامنے اس طرح سے. تو فارس سے آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ خندق کھودا کرتے تھے اور پھر جنگ ہوا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے ڈیسیژن لیا کہ اوکے ہم بھی چلتے ہیں مدینہ سے باہر، ہم بھی خندق ٹرینچ کھود دیں گے، اور اسی ٹرینڈ کو لیتے ہوئے اب جنگوں میں ہمیشہ ٹرینچز ہوتی ہیں، انہیں خندقوں میں چھپے ہوتے ہیں فوجی، اور اپنے اپنے مارک کیے ہوتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ادھر خندق ادھر خندق ہوتی ہے. اسی طرح یہ خندق تھی، اور دوسرے پار پہ دشمن تھا، اور دشمن بھی ایسا بڑا دشمن تھا، یہ بیچارے مال وسائل کے حالات یہ تھے. جب خندق کھود رہے تو پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے. ایک صحابی آ کے جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بہت بھوک ہے اور پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے، تو آپ نے کپڑا اٹھا کے دکھایا، پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے اللہ کے نبی کے. جسٹ امیجن ہم سب پہ کبھی بھوک کی لیول وہ نہیں آئی کہ پیٹ پہ پتھر بن جائے، کبھی بھوک کی وہ لیول نہیں آئی. کیا ان کے کام تھے کہ انٹسٹائنس اکٹھی جڑ جائیں اور ایسے ہو جائے جب پتھر مارنا پڑے ان کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے. جسٹ امیجن دا سیکریفائس کہ کیا ان کی سیکریفائس تھی ہمارے لیے. اور دین کی محافظت کر کے گئے، دین کو اپنے پوزیشن میں دے کے گئے، اور دین کی ٹرانسفارمیشن کر کے بہت دنیا کو مسلمان کر کے گئے. آج یہ ہمارا دین ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری ڈیوٹی ہے. سب سے پہلی ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ سب سے پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ دین کو میں اپنے اوپر اپلائی کروں اور دین کو میں پڑھوں، اس کتاب کو بلند کروں. اگر میں فرض نہیں کر رہی تو آئی ایم اے فیلئر. جتنی مرضی بڑی بن جائے، جو مرضی جتنی مرضی بنے، لیکن اگر آپ پاس قرآن نہیں ہے تو یو آر اے بگ 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 فیلئر. جنگ میں جو مین چیز تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شوال میں یہ غزوہ ہوا، اور یہ جنگ احد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر اندازوں کی غلطی سے لشکر اسلام کو جو شکست نصیب ہوئی تھی، اس وجہ سے مشرکین، یہود، منافقین اتنا ہائی لیول پہ چلے گئے تھے کہ ان کی بدر جو تھی ایکسیڈنٹل ڈیتھ تھی، اور سوری ایکسیڈنٹل ان کی ون تھی. یہ تو ایسے ہی تھے، ہر ایک نے تماشا بنا لیا تھا جنگ. حالانکہ وہ جیتی بھی جنگ ہم ہارے تھے. پتہ ہی ہے نا آپ کو مال کی محبت، جو بندہ مال کی محبت، نبی درمیان میں بھی تھا لیکن خواری ہوئی اور خوب خواری ہوئی. مال کی غلطی کرنے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا. یہ امبیزلمنٹ اتنی بری ہے، اس کی سزا دنیا میں مل کے رہتی ہے، یاد رکھیں. نیور ایور ایک پینی ادھر کا ادھر ہو، نہ کسی کی وراثت کا، نہ کسی کی چیز کا، حتیٰ کہ ایک چائے کے کپ تک کا بھی کسی سے پوچھ کے کسی کی چیز استعمال کرنے کا. جتنا جتنا آپ کا تقویٰ آتا جائے گا اتنی اتنی آپ اسٹرانگ ہوتی جائے گی. جنگ احد پر مہینوں سے زیادہ نہ گزرے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روک تھام کے لیے ابو سلمہ کو بھیجا، اور 6 اصحاب ان کے ساتھ گئے، اور ان میں سے 4 کو انہوں نے قتل کر دیا. ہمیشہ ایسے کرتے تھے، آتے تھے اور کہتے تھے ہم نے تبلیغ کرنی ہے، ہمیں سب سے اچھے اپنے قرآن کے قاری دے دو. جو قرآن کے قاری دیے جاتے تھے ان کو مار ہی دیتے تھے، شہید ہی کر دیتے تھے. جسٹ امیجن کیسا ان کا حوصلہ تھا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم سب حملے کی تیاری کریں گے، اور جنگ کی احد کی شکست کے 8 ماہ بعد اس غزوے کی تیاری ہوگی. اور خوب ایسی تیاری ہوئی کہ لوگ تو میرے خیال حوصلے پست تھے، جن کے گھروں میں 70 صحابہ جلیل قدر شہید ہوئے تھے، وہ دوبارہ کیسے کھڑے ہو. تو تدبر، فہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی، جو اپنے مزاج سے نہیں بولتے تھے، اپنے نفس سے نہیں بولتے تھے. اللہ کروانا چاہتا تھا، پھر اللہ قدم اٹھواتا تھا ان کے نا. تو یہاں پہ کیا کریں، یہاں پہ حضرت ابو ام سلمہ کی قیادت پہ 150 آدمیوں کا لشکر بھیج دیا. اچانک ان کے سر پر بدحواسی کے عالم میں سب چھوڑ کر بھاگ نکلے، اور سارا مال اسباب مسلمانوں کی زیادہ. ویری بگ بیک گراؤنڈ آف دس جنگ. اور مختصر کر کے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا تھا اس جنگ کی. اگر ایک بات آپ یاد رکھیں، ایک بات، اور اس کو غور سے سننا، وہ ایک بات اس جنگ کی جو سب اسکالرز نے اس کا کنکلوژن نکالا ہے کہ جو جنگ ہوتی ہے نا، وہ جنگ مال اسباب سے نہیں جیتی جا سکتی. ذرا سنیں اور پینسل کاغذ استعمال کریں. اسپورٹس ٹیچرز کو پتہ ہونا چاہیے کس چیز سے ون ہو سکتی ہے، ون 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 کہاں پہنچ سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا پورے اسلامک اسکالر اور آل کلاسیکل اسکالرس کہ جنگ احزاب نروس کی جنگ تھی. جس کی نروس اسٹرانگ ہوتی ہیں وہ جنگ جیت جاتا ہے، جس کی نروس ویک ہوتی ہیں وہ ہر جنگ ہار جاتا ہے. نروس اسٹرانگ ہونے کا مطلب ہوتا ہے، اور نروس ویک ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اینی بڈی؟ نروس ویک ہونے کا مطلب اور نروس اسٹرانگ ہونے کا مطلب.
شاباش، غصے پہ قابو نہ رہے. اور گڈ، ویری گڈ، نائس. اور جی مضبوط ارادہ، ویری گڈ. ول پاور، بڑی اسٹرانگ ول پاور کا بندہ ہے جناب، کر جائے گا. ویژنری ہوتا ہے، بہت دور تک دیکھ سکتا ہے. اتنی سی سوچ نہیں تو یہاں رکھ کے نہیں بیٹھا ہوتا. اب اگر ویژنری ہوگا، سے ایک ٹیچنگ پروفیشن والا بندہ ہے، وہ ایک جگہ جڑ گیا ہے، 2-4 پیسے اس کو زیادہ ملے وہ تو اسے اسکپ نہیں کرے گا، وہ اپنی رسپیکٹ ادھر بنائے گا. دوبارہ نئے سرے سے جا کے ایک جگہ اور کرنی پڑے گی. اور یہ ایک بڑا دھوکہ ہوتا ہے جب انسان وہاں جا کے مس فٹ ہوتا ہے نا اور نیا سا بندہ فٹ ہوتا ہے، وہ ایک اور ہی گیم ہوتی ہے. ڈو یو ایگری میم؟ یہ فیکٹس ہے نا. تو اسی طرح جرنل لائف کے بھی رولز میں سے ہوتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. سب سے زیادہ تو ویسے فہد مصطفیٰ کی نروز ہیں گیم شو کھیلنے کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو نروز ہوتی ہے نا وہ جولر کی ہوتی ہے، سنیارے کی. آپ چیز بیچنے جائیں، میں تو اپنی فرینڈس کی اکثر بیچنے گئی ہوں نا تو وہ پہلے ریٹ لگواتی 1,00,000 روپیہ سے. کین یو امیجن؟ وہ 2.5 لاکھ تک دیا ہے، وہ اپنا پورا زور لگا چکی ہوتی. لیکن ایک ویٹ ہے نا، ایک چیز کا ویٹ ہے، اور مجھے پتا ہے اس کا ویٹ ہے، اور وہ اس کی اتنی کاٹ نہیں کاٹ سکتا. دونوں ایک نالجبل بھی ہونا، اور یہ میں ایک چھوٹا اماؤنٹ بتا رہی ہوں. بڑے بڑے اماؤنٹس میں 10-10 لاکھ کا فرق، 8-8 لاکھ کا فرق. اور وہاں پہ آدھا اوکے ہائی نائلہ بس دے دو، میں نہیں بیٹھ سکتی. اور گھنٹہ 1.5-2 بھی کنونس کرو، اس کو ویٹ کرو، اس کا حساب نکالو، اس کا ماشا نکالو، اس کو تولہ نکالو، اس کو یہ نکالو، اس کو الٹیمیٹلی اس بات کو ماننے پہ. لیکن ہر جگہ دنیا میں صرف اور صرف بندے کی گیم جو ہے نا نروز کی گیم ہے. Who can play it, he'll be successful. جو جلدی تڑپڑ تھپڑ پھٹافٹ کر کے کرتے تھے نا ان کی کام ہمیشہ پھر وہ رکھ لیتے ہیں، پھر دوبارہ مشورہ کرتے ہیں واقعی اتنے کا، پھر ایک اور جگہ مشورہ کرتے ہیں واقعی اتنے کا. پھینکنا تھوڑی ہوتا ہے چیز کو، چاہے تھوڑی سی بھی چیز ہو. اگر آپ اتنی سی چیز کی قدر کرتے ہیں نا، اتنی سی چیز کی قدر کرتے ہیں، اللہ آپ کی قدر کرتا ہے. اگر آپ نہ قدرے ہیں اور چیزوں کو ضائع کرنے والوں میں سے ہیں. اب میں نے اکثر دیکھا، آپ یقین کریں کہ کبھی کبھار جو فرینڈز ہو کچھ جولر پہ گئیں، اتنا سونا لائی ہوتی اور اینڈ میں اتنے سے سٹونز کا ایک سیٹ اٹھا کے لے جاتی، اور جو صحیح پرانا گولڈ ہوتا ہے وہ پھینک کے، اور وہ اچھا بس ٹھیک ہے صاحب. مطلب آئی کانٹ ایکسپلین یو، ایک دنیاوی اگزامپل دے رہی ہوں، لیکن لوگوں کی یہاں بھی نروس نہیں ہوتی کہ یہاں بات کیسے کرنی، حساب کیسے کرنا ہے، لے کے کیسے چلنا ہے. بھی تم کس طرح، مجھے ہماری ڈیزائنر فیس ہے اور فلانی فیس ہے، آپ کو الو بنا کے رکھ دیں گے ہر چیز کے اندر. یہاں پہ اللہ کے نبی جہاں بیٹھے ہوئے تھے نا، ہر دن اتنی ٹھنڈ تھی، اتنی ٹھنڈ تھی کہ گیم ایسی تھی کہ وہاں سے پیچھے لوگ بھاگنے کو تیار، اور لوگ کہیں کہ یا رسول اللہ یہ غلط فیصلہ تھا آپ کا مدینہ سے نکلنے کا. یار کنفیوز بھی کرے، نروس بھی کرے. لیکن جب خندق کھودی جا رہی تھی اور اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو یہ جو کیسر اور کسرا کے کنگن یہ پہنے گا، یہ فتح ہو گیا، یہ فتح ہو گیا، یہ فتح ہو گیا، یہ انہوں نے کیسے کہہ دیا؟ مارکس کیا ہوتے ہیں؟ مارکس کیا ہوتے ہیں میم؟ مائک دیں میم پلیز، مائک دیں جلدی سے. ہاں جی، واٹ مارکس میم؟ اسٹارٹ کریں، منٹس بھی سیو کریں. آف اینڈ آن، آف اینڈ آن ہوتا ہے. مارکس یہ ہوتے ہیں کہ ان کا ایکسپیکٹڈ گریڈ پتا ہوتا ہے. آپ کو اپنے ہر اسٹوڈنٹ کی اوقات پتہ ہے کہ وہ کیا لے سکتے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. میں بھی ایکسیڈنٹلی کوئی چیز بڑھ جائے تو بڑھ جائے. مارکس. اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ اتنا بڑا جہاد کا موقع تھا اور اتنی مشکل اور تنگی اور پریشانی تھی، آپ نے کہا ان کی فتح کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا. آج اگر آپ کے سامنے آپ کا بچہ ہے، اس کو 5 وقت کا نمازی بنا دیا، اہل قرآن بنا دیا، سچا بنا دیا نا، آپ اتنی کانفیڈنٹ ہوگی، آپ کہیں گی اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا دنیا میں. یہ میرا بچہ راستہ بنا کے چھوڑ، سارا گند ہے، جھوٹ ہے، غلاظت ہے، یہ کیسے اٹھا کے اللہ اوپر. جو قرآن کی 3 جھاگ بیٹھ جاتی ہے، جھاگ اڑ جاتی ہے، حق تھوڑا ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. یاد رکھیں. جیسے مجھے کوئی صبح کہہ رہا تھا وہ آپ کی اسلامی ٹیچر ہے، اسلامی ٹیچر ہے، تو میں نے اس کو یہ ریٹرن میں کہا کہ اس کا جو کنال کو لیڈ کری بہت زیادہ اسلام نہیں پڑھا ہوا لیکن بہت اچھی. تو اس لیے کوئی انسان کے اچھے ہونے کے کرائٹیریاز نہیں ہوتے اسلامی ہے اور یہ اور وہ کہ بہت ہی پرفیکشن پہ اترے گی. ایٹ ٹائمس
وہی پرابلمٹک بن جاتے ہیں اس وجہ سے. تو اللہ کے نبی نے جب دیکھا آپ اپنے گھر میں اپنا بچہ دیکھ سکتے ہیں کچھ بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا, تو اللہ کے نبی نے اتنے بڑے وعدے, انہوں نے کہا یہ پوری دعا. اللہ کے نبی کی پریڈکشن ٹھیک ہوئی. جب وہ کیسر و کسریٰ کے کنگن آئے اور پہنے گئے, ایک ایک چیز جو وہ جو تاج رکھتا تھا نا سر پہ, وہ اٹھا نہیں سکتا تھا سر پہ نا, تو بڑی بڑی چینز کے ساتھ وہ لٹکتا جیسے شینڈلیئر. جب وہ آ کے بیٹھتا تھا اس کے سر پہ بس دور سے لٹکا دیتے تھے کہ آئی ایم اے کنگ کیسر و کسریٰ, اور میں اتنا بڑا کنگ ہوں کہ میرے سر پہ دیکھو کیسا. اور وہ بہت ایکسپینسو چیز تھی. اس کی جو زمین پہ کارپیٹ تھا نا, اس کے اندر ڈائمنڈز لگے ہوئے تھے. جب وہ آیا تو حضرت عمر نے کاٹ کاٹ کے ایک ٹکڑا بھیجا, اور ایک ایک ٹکڑا بھیج کے انہوں نے کہا کہ یہ جنگ جیتے ہیں, ایک ایک فٹ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ ہر ایک کیا ہے. وہ جو ایک ایک فٹ کا ٹکڑا بیچا گیا وہ کتنے لاکھوں درہم میں بیچا, وہ اتنی قیمتی چیز تھی. آپ نے اپنی زندگی میں کوئی کپڑا بکتا دیکھا ہے قیمتی؟ آپ نے دیکھا ہوگا, جو تنچوئی پوت ہمارے کپڑے ہوتے تھے واپس بکتے نہیں تھے, یاد ہے؟ اور وہ جو فلانے بڑے نارکلی کے اور مال روڈ کی دکانیں ہوتی صرف ادھر سے ملتے تھے, اور شادی میں ضرور ہوتا تھا کہ پوت کا سوٹ اور تنچوئی کا سوٹ, وہ واپس ہوتا تھا ہمارے سامنے, وہ جلاتا تھا اور گولڈن کلر کی ایک تکڑی ہوتی تھی, اس میں سونے کی تاریں رکھتا تھا. دس سین وی ہیو سین. اور ابھی انڈین ساڑیاں تھوڑی اسی طرح ہی ہوتی ہیں, اور بہت اس کے اندر انہوں نے گولڈ وغیرہ یوز کیا ہوتا. تو یہ جو چیزیں تھیں کیسر و کسریٰ کی جب آئیں تو اللہ کے نبی کی, اور کیسر و کسریٰ کا پورا وہ جو بیت المال بھر گیا, لیکن صحابی درویش ہی, صحابی ایسے متقی پرہیزگار, ان میں اس کسی چیز کا اثر نہ ہے. اللہ نے کہ نبی نے یہ نہیں کہا بیٹا قالین لے جاؤ اور اپنے گھر میں بچھا لو ذرا, انہوں نے کہا یہ بیچو, اور یہ بہت مہنگا بکے گا. اس کے اندر جو تارے اور جو جواہر لگے ہیں وہ قیمتی ترین جواہر لگے ہوئے ہیں. جسٹ امیجن, جب انسان اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بہت لگژریز میں رکھے گا کامیابی نہیں ملے گی. جب تک جدوجہد نہیں کرے گا اور ٹرین نہیں کرے گا, اور ٹرین کر کے موکس خود لے گا, یہ میرے بچے کا موک ہے, یہ بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا. آج آپ کے پاس اتنے بچے ہیں, اتنے, ہر بچے کے لیے آپ کو اتنی تڑپنا چاہیے کہ میرا بچہ دنیا میں نام کمائے, میں ایسی ٹیچر بنوں. ہماری ٹیچرز ہمیں یہی کہتی تھی, میں چاہتی ہوں. میں جب اپنی جا کے کرسچن مشنری اسکول میں اپنی نن کو ملی نا, سسٹر موری سسل کو, تو اس نے سارا اسٹاف بلا لیا کہ لک واٹ شی از ڈوئنگ, لک واٹ شی از ڈوئنگ, اور دیکھو یہ کام کر رہی, یہ میری ہمارے اسکول سے, یہ ہمارے اسکول سے. اور چیریٹی کا ہی کام بتایا کہ ہم یہ اللہ کا کام کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں, آپ ہمیں, میں جب کہتی ہوں اپنے اسکول کو آنر دیتی ہوں نا اپنی ماں کو, آپ کو کون آنر دے گا بتائیں؟ انشاءاللہ آپ کو بھی دے گا. جتنی اسٹاف بیٹھا ہوا ہے نا, آپ لوگوں کو بھی آنر دے گا. ڈیووٹیڈ ہو جائے. اوپر سے دیکھیں آپ پہ بارشیں ہوتی کیسی ہیں, یہ جنگوں کے ساتھ لیسن سیکھی, کیا غزوات تھے, کیا معاملات تھے. ہمیں تو دین رائج کرنے کے لیے کوئی جنگ بھی نہیں کرنی پڑنی, کچھ بھی نہیں. ہمیں تو صرف بچے ہمارے ہاتھ میں ہیں, ہم ایسی جہاد کر کے ان کو اتنا سچا مومن مسلمان بنا سکتے ہیں. 2-3 ٹیچرز جب میں نے نکالی نا, وہ کیوں نکالی؟ وہ اس لیے نکالی کہ جھوٹ بولتی تھی. اگر ٹیچر جھوٹی ہے تو ہو نہیں سکتا بچہ سچ بولے. ٹیچر ضرور کلاس میں ایگزیجریشن, فضول بات, ایسی چیز کرتی ہوگی جو اللہ کانشیس نہیں ہوگی. ریئلی ٹیچر کو خدا کے لیے سمجھے, جب کرسی پہ بیٹھے کانپ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی پہ معلم بیٹھتا ہے,